نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ گفتگو کرنے سے قبل درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد وعلی آل سیدنا فمولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں آج آپ لوگوں سے علم دین حاصل کرنے کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، موجودہ دور میں تمام طرح کے علوم و فنون سیکھنے سکھانے کا رواج بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور لوگ دنیاوی علوم کو ہی اصل جان کر اسی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر دوار، پریوار، یہاں تک کہ اپنا شہر و ملک بھی چھوڑ رہے ہیں۔ کوئی کسی ہاسٹل میں جا کر 5 سال رک کر ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی کسی یونیورسٹی میں 8 سال رک کر انجینئر بن رہا ہے، کوئی کسی کالج میں پڑھ کر پروفیسر کی ڈگری حاصل کر رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے تو کوئی کچھ، مگر کچھ نہ کچھ بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مگر ان تعلیم میں ایک تعلیم ایسی بھی ہے جسے ہم اور آپ علم دین کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنا یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مرد، عورت، عاقل بالغ پر فرض ہے۔ جب یہ لوگ تمام پڑھائی کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے والدین سے دور جاتے ہیں، تب یہ یوں ہی جاتے ہیں، یعنی اپنے پیروں کو اپنے گھر کے باہر نکالتے ہیں، تو یہ ماں کی دعاؤں کے سہارا لے کر یقیناً یہ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنتے ضرور ہیں، لیکن ان کا دینی متعلق کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ خود دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے لوگ بن رہے ہیں، مگر جب کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم بھی نکالتے ہیں، تب اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتا ہے، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور جب تک علم حاصل کرتے ہیں، جب تک یہ بندہ، جب تک یہ طالب علم حاصل کرتے رہتے ہیں، تب تک اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو کوئی طالب علم یعنی علم حاصل کرنے والا مر جائے، علم حاصل کرتے کرتے مرے، تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں علم دین حاصل کرنے کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو جو بات تمہیں نہ معلوم ہو اپنے اہل علم والوں سے پوچھو۔ اور آج کے اس دور جہالت میں علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گمراہ، بددین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج لوگ علم دین کو اتنا کمتر سمجھتے ہیں کہ اس کو صرف بچپنے تک ہی محدود کرتے ہیں، باقی دنیاوی سارے علوم اور فنون کو، ہنر کو سیکھنے میں زندگی بھی لگے تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ جبکہ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آگوش تک۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو علم دین حاصل کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ دنیاوی علم اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور دنیاوی علم بھی حاصل کرے، مگر کم سے کم ہم خود اپنے بچوں کو اور خود بھی
اپنے بچوں کو اتنا تو علم دین دے کہ وہ اپنی زندگی کے اہم مسائل خود حل کر سکے۔ آپ علم کی اہمیت ایسے سمجھے کہ ایک میں ہوں مثال کے طور پر اور ایک امام صاحب ہے، آپ نے دونوں حضرات سے، دونوں فرد سے، دونوں لوگوں سے ایک ہی مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ذرا بتائیں کہ آخر پانی کو کس طرح پینا چاہیے، کیا پانی بیٹھ کر پینا چاہیے یا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے؟ اب ہم نے جو جواب دیا وہ میں نے کہا کہ پانی جناب آپ کھڑے ہو کر پیا کریں، اور امام صاحب نے آپ سے بولا کہ پانی کو بیٹھ کر پیا کریں۔ اب آپ کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوگی، آپ کنفیوزڈ ہو جاؤ گے کہ آخر کس کی بات مانے۔ ٹوپی والے تو یہ بھی ہیں، ٹوپی تو وہ بھی ہے، داڑھی والے یہ بھی ہیں، داڑھی والے امام صاحب بھی ہیں، اب آخر کس کی بات مانے؟ جس کی بات ماننے سے سارا کا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، آپ یہ سوچنے کے لیے بے قرار ہو جاؤ گے کہ آخر حق پر کون ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہی ہوگے یعنی کس کی بات ماننا ہے آپ کو اور کس کی بات نہیں ماننا ہے، جبکہ امام صاحب نے بولا کہ بیٹھ کر پیا جائے، اور آپ کنفیوز ہو گئے کہ کس کی بات مانی جائے، کس کی بات سچ ہے، کون حق پر ہے۔ جب آپ نے پریشانی کے عالم میں حدیث کا مطالعہ کیا، اس میں پڑھا کہ پانی 3 سانس میں بیٹھ کے پیا جائے، اب آپ سمجھ گئے کہ امام صاحب حق پر ہے، امام صاحب نے جو بولا وہ حق بولا۔ تو علم حاصل کرنے سے بہت سے فائدے ہیں۔ علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو حق اور باطل کی تمیز ہو جاتی ہے، جائز و ناجائز کا علم اس کو مل جاتا ہے، حلال و حرام کا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ لہذا میں اپنی گفتگو کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرتا ہوں، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر اونچے سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ Learn the speed for children in my institute.